بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی یہ رات کوئی عام رات نہیں بلکہ ایک مبارک رات ہے، عید کی رات۔ جی ہاں، رمضان کے مقدس مہینے کی عبادتوں اور روزوں کے بعد جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو خوشی اور رونق کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس رات کو چاند رات بھی کہا جاتا ہے، جو خوشی، محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جشن منانے کا پیغام دیتی ہے۔ بازاروں میں رونق بڑھ جاتی ہے، گھروں میں عید کی تیاریاں تیز ہو جاتی ہے اور ہر کوئی اپنے انداز میں اس خاص موقع کو منانے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ عید صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا اور اپنے دلوں کو محبت اور بھائی چارے سے بھرنے کا۔ اس لیے اس دن زکوٰۃ اور فطرہ ادا کرنا ایک اہم فرض سمجھا جاتا ہے۔ آج کی اس رات کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو صاف کرنے، گلے شکوے مٹانے اور ایک دوسرے کو گلے لگانے کا موقع دیتی ہے۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہے اور محبت سے دنیا خوبصورت بنتی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ عید الفطر کی رات اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اپنے بندوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں، اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر طعن کیا تھا، اور ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دینے کا کیا بدلہ ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری کر دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میرے غلاموں نے اور باندیوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا۔ پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلندی مرتبے کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاص مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کی ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کرے اور مصافحہ کرے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہے۔ صبح تک یہی حال رہتا ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کچھ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا
کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندوں، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ عید کی رات عبادت کرنے کا کیا ثواب ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو قیامت کے دن اس کا دل زندہ رہے گا کہ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں عید الفطر کی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پورے رمضان کا انعام لینے کی رات ہے، اس لیے اس رات ہمیں آتش بازی اور پٹاخے وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے جو غیروں کے کام ہے۔ آج کی اس رات کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو صاف کرنے، گلے شکوے مٹانے، ایک دوسرے کو گلے لگانے کا موقع دیتی ہے۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہے اور محبت سے دنیا خوبصورت بنتی ہے۔ کل جب سورج نکلے گا تو اپنے ساتھ خوشیوں کی نئی سوغات لائے گا۔ ہم سبھی نئے جوش اور نئی امنگ کے ساتھ عید کی نماز ادا کریں گے، اپنے گھر والوں، دوستوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ اس خوشی کو ساجھا کریں گے۔ تو آئیے اس مبارک موقع پر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے اور دنیا کو امن، محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ بنا دے۔ اور اس کے ساتھ یہ مبارک رات اپنی سحر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آج کی یہ رات ہمیں محبت، بھائی چارے اور انسانیت کا پیغام دیتی ہے۔ یہ موقع ہے دلوں کو جوڑنے کا، خوشیاں بانٹنے کا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا۔ کل جب سورج نکلے گا تو اپنے ساتھ خوشیوں کی نئی سوغات لائے گا۔ ہم سبھی نئے جوش اور نئی امنگ کے ساتھ عید کی نماز ادا کریں گے، اپنے گھر والوں، دوستوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ اس خوشی کو ساجھا کریں گے۔ اس خاص موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں برکت اور خوشحالی دے اور دنیا کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ تو بس اس دعا اور امید کے ساتھ آپ سب کو عید مبارک، خوش رہیے، اپنوں کے ساتھ مل کر
اس عید کو یادگار بنائیے اور اپنے آس پاس کے ضرورت مندوں کو بھی اس خوشی میں شامل کیجیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔